زبردست الفاظ میں خراج تحسین بھی پیش کیا، اور جہاں ہمارے موجود دوستوں اور جتنے بھی لوگ سنیں گے ان کے ضمیروں کو جھنجھوڑا بھی ہے۔ آخر پہ صرف ایک دو چیزیں یہاں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد ہم اس نشست کا اختتام کریں گے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب جو انہوں نے زندگی گزاری، جو ان کے چاہنے والے تھے، جو ان سے محبت کرتے تھے، میرا نہیں خیال کہ جہاں جو دوست بیٹھے ہیں ان میں کوئی ایسا ہو جو اس میں دو رائے رکھتا ہو، کوئی اختلاف رکھتا ہو کہ ڈاکٹر صاحب کی کوئی ایک خامی بھی بیان کر سکے۔ اور مجھے اللہ رب العزت نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کے ساتھ قریبی تعلق بنانے کا شرف بھی بخشا۔ میں نے 2018 کے اندر MNA کا الیکشن پارٹیسپیٹ کیا تو ڈاکٹر قدیر خان صاحب کی پارٹی کی طرف سے کیا۔ میرے اسکول 5-6 سال سے میں نے یہ شعبہ ایجوکیشن کو سٹارٹ کیا تو میرا ڈاکٹر عبدالقدیر خان اسکول، ڈاکٹر عبدالقدیر خان ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ، ایون میرا کوئی بھی پروٹیسٹ پروگرام جو ہوتا ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کا نام لوگوں کے سامنے لے کے آئیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی، شاید ہم ایسا نہیں کرتے۔ آج سے 6 سال پہلے جب ہم نے اسکول بنایا تو وہاں پہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کی تصویریں لگائی، تو حالانکہ وہ سٹی کا ایریا تھا لاہور کا، اور وہاں پہ لوگ اور خواتین مجھے آ کے یہ پوچھا کرتی تھی کہ اس انکل کا کہاں پہ کلینک ہے، کہاں پہ یہ بیٹھتے ہیں، یعنی ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ محسن پاکستان ہے۔ ان کے علم میں نہیں تھا کہ یہ وہی ہیں جنہوں نے اس ملک کو ناقابل تسخیر پاور بنایا، یہ وہی ہیں جنہوں نے اس ملک کا دفاع یقینی اور حتمی طور پہ بنایا۔ ان کو پھر بتانا پڑتا تھا، ان کو پوری ڈبیٹ ان کے ساتھ کرنا پڑتی تھی۔ اس بنیاد پہ پھر ہم نے سوچا، تو اسی دوران اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کا شرف بخشا، تو میں نے ان کے ساتھ ایک تو پوری قوم کے نوجوانوں کی طرف سے معافی مانگی کہ ہم شرمندہ ہیں کیونکہ ہم ان کے لیے اس طرح کھڑے نہیں ہو سکے، اس طرح پروٹیسٹ نہیں کر پائے، اس طرح آواز نہیں اٹھا پائے جس طرح زندہ قومیں اپنے محسنوں کے لیے اٹھایا کرتی ہیں۔ تو ہم نے ان کے سامنے جا کے یہ اظہار کیا کہ قوم واقعی آپ کو ابھی زندہ تھے۔ بعض لوگ ابھی ہم نے جب کالج بنایا اسی فیصل آباد کے اندر تو بزرگ مجھ سے پوچھا کرتے ڈاکٹر صاحب زندہ ہیں ابھی؟ مطلب یہ المیہ تھا کہ ابھی زندہ ہیں۔ لوگ مجھ سے یہ پوچھتے تھے تصویر دیکھ کے یہ ابھی زندہ ہے۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا، میں یہاں سب کو کلیئر کروں کہ ان کی ایکسپیریمنٹ جو ہوئی ہے، وہ ڈیتھ ہوئی ہے، وہ بھی نظر بندی کی حالت میں ہوئی ہے۔ اور اللہ کا کرنا دیکھیں، عمران سرکار ہو، نواز شریف سرکار ہو، یا اس سے پہلے زرداری سرکار ہے یا ڈکٹیٹرشپ ہے، جتنی بھی گورنمنٹیں اس ملک میں آئی ہیں ساری کی ساری نے ڈاکٹر قدیر خان کے ساتھ جو ایک ناگ سلوک کیا اور ایسا کیا جیسے اس نے ملک کے ساتھ کوئی غداری کی ہو۔ جس طرح بھائی بات کر رہے تھے وہ تو لمبی ڈیبیٹس ہیں مشرف کے دور میں جو ہوا۔ بہرحال بات یہ ہے کہ اب ہم نے ایک عہد کرنا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی زندگی میں ہم شاید اس طرح کردار ادا نہیں کر پائے، اب ہم سے جو ہو سکتا ہے ہمیں کرنا چاہیے۔ ایک تو میں اپنے جو سوشل میڈیا کے ذریعے حکومت وقت سے مطالبہ کروں گا کہ پورے ملک کے اندر جتنے بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہیں، جتنے بھی گورنمنٹ کے انسٹیٹیوٹ ہیں، جتنے بھی ادارے ہیں، وہاں جہاں جہاں قائد اعظم اور علامہ اقبال رحمہ اللہ کی تصویریں لگی ہیں وہاں پہ ڈاکٹر قدیر کی بھی تصویر ہونی چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ جہاں ہمارے جتنے بھی پرائیویٹ سیکٹرز ہیں، پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ ہیں، پرائیویٹ ایجوکیشنل ہیں، یا جو بھی ادارے ہیں، ان کو جہاں جہاں وہ قائد اعظم اور اقبال کی تصویر لگاتے ہیں وہاں ڈاکٹر قدیر کی تصویر لگائیں، اور جہاں جہاں فرمودات قائد اور اقبال لکھے جاتے ہیں وہاں ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کے بھی فرمودات اور ان کی زندگی کے معاملات ان کے اوپر مضمون لکھے جانے چاہیے۔ یہاں چونکہ یونائیٹڈ یوتھ فورس کے اور ہمارے جامعہ بنوریا اور پاکستان یوتھ موومنٹ کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ذریعے میں پیغام پورے ملک کے ان کے ورکرز کو، ان کے نوجوانوں کو بھی دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر ڈاکٹر قدیر کو ایک اہم حیثیت
دینی چاہیے. جہاں بھی ہمارے پروگرامز ہوتے ہیں، جلسے، جلوس، ریلیز، سیمینارز، کانفرنسز، تو وہاں ہمیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کے حوالے سے نمبر 1 پہ ان کے درجات کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور نمبر 2 پہ ان کی زندگی پہ روشنی ڈالنی چاہیے. ہمیں لوگوں کو بتلانا چاہیے کہ وہ ہمارے موسم تھے. میں حیران ہوں، لمحہ فکریہ ہے کہ ابھی وہ زندہ تھے تو لوگ ان کے بارے میں نہیں جانتے تھے، کیونکہ ہمارے ہاں یہ ایک رسم چل پڑی ہے کہ آپ کو عزت کروانے کے لیے، اپنا منوانے کے لیے مرنا پڑتا ہے، اور پھر مرنے کے بعد آپ کی تصویریں اور آپ کے تذکرے جو ہوتے ہیں. جب آپ زندہ ہوتے ہیں تب ہماری معذرتیں ہوتی ہیں. بہرحال، اور لاسٹ پہ میری نیشنل یوتھ پاکستان کی طرف سے اور اس ایوان کی طرف سے ہر قسم کا خراج تحسین، کیونکہ ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ جو ہم ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کو خراج تحسین پیش کر سکیں، لیکن جو ہمارے پاس الفاظ ہیں، ہم اپنے ان الفاظ سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کی ملی، دینی اور اس ملک کی خدمات پہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور اس عزم کا یہ عزم کرتے ہیں، یہ عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جس طرح بھائی حمزہ نوری نے بڑی زبردست بات کی کہ ڈاکٹر قدیر خان صاحب نے پریکٹیکل عملی طور پر محبت کا اظہار کیا اس ملک کے ساتھ، اور اسی طرح میرے بھائی ابو بکر صاحب نے بھی یہی باتیں دہرائی کہ عملی طور پر اگر کسی بندے نے اس ملک سے محبت کی ہے تو وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب تھے. حکومت وقت میں یہاں میں ایک گلہ بھی کرتا جاؤں، آپ سب کے دل میں بھی ہوگا. آپ کو پتا ہے کہ عبدس تارہدی کا جنازہ ہوا کراچی کے اندر. ایک سماجی شخصیت تھے، بلا شبہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان کا اس ملک کے اندر ایک کردار ہے، اس ملک کے اندر ایک محبت، اور اس ملک کے لوگوں کے ساتھ ایک ان کا بڑا زبردست کردار رہا. ان کا جب جنازہ ہوتا ہے تو ان کو بے شمار توپوں سے سلامیاں دی جاتی ہیں. چیف آف آرمی اسٹاف، وزیر اعظم اور دیگر بڑی شخصیات جو ہیں وہ وہاں ان کے جنازے میں شامل ہوتی ہیں. لیکن مجھے یہ گلہ رہے گا کہ ہماری حکومت، ہمارے وزیر اعظم، چیف آف آرمی اسٹاف اور کوئی بھی انسٹیٹیوٹ کا جو ہمارے سیکیورٹی ایجنسیز کے چیف ہیں، کوئی میرا خیال ایک بھی، میرے لمحے تو نہیں ہے، شاید آپ کے لمحے ہو، ڈاکٹر قدیر خان صاحب کے جنازے میں شرکت نہیں کی. حالانکہ عبدس تارہدی کا جنازہ تو کراچی میں تھا، وہاں تو چلے بائی ایئر بھی جاتے، 2 گھنٹے کی ٹریولنگ تھی. یہ تو پی ایم ہاؤس سے اور پریزیڈنٹ ہاؤس سے اور چیف آرمی اسٹاف ہاؤس سے 5 منٹ کی مسافت پہ جنازہ تھا، اور تقریباً سارے لوگ اسلام آباد میں موجود تھے. اس کے باوجود ڈاکٹر صاحب کی جنازے میں نہ جانا، یہ بات اس چیز کا یقیناً لوگوں کے سامنے اظہار ہے کہ ہمارے فیصلے اس ملک کے اندر نہیں ہوتے. ہمیں جنازوں پہ بھی اپنے آقاؤں سے پوچھ کے جانا پڑتا ہے. جب تک ہمارے آقا ہمارے راضی نہیں ہوں، ہمیں اجازت نہیں دیں، ہم اپنے بڑوں کے جنازوں میں بھی نہیں جایا کرتے. تو یہ اس چیز کی ہم اس ایوان کے ذریعے مذمت کرتے ہیں. حکومت کا یہ رویہ، حکومت کا یہ جو معاملہ تھا، یہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ تھا. یہ ایوان اس کی مذمت کرتا ہے. اور میں یہ بات بھی بتا دوں کہ انشاءاللہ، کیونکہ نیشنل یوتھ پاکستان تو ایک نان پولیٹیکل آرگنائزیشن ہے، ہم نے ہر محاذ پہ، ہر میدان پہ ایک چڑی کا رول ضرور پلے کیا ہے. زیادہ نہیں تو چڑی والا معاملہ تو ضرور ہم نے پلے کیا. یہاں ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہو، شان صحابہ کا معاملہ ہو، یا اس ملک کے اندر کبھی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی، ظلم اور کوئی بھی اس طرح کا معاملہ سامنے آتا ہے، تو الحمدللہ اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ وہاں پر چڑھ کے آپ سارے بھائیوں کو ملا کر، اکٹھے ہو کر اپنا کردار ادا کریں. تو اب جب بھی جہاں بھی کردار ادا ہوں گے، وہاں پہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کی لائف کو سامنے رکھا جائے گا، زندگی کو سامنے رکھا جائے گا. میرا آپ سب کا یہاں تشریف لانے کا آپ سب کا بہت شکریہ. اور میں آخر پہ ریکویسٹ کروں گا 2 منٹ کے لیے سارے بھائی اپنی اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کے خاموشی کے ساتھ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کو خراج تحسین پیش کریں. بہت شکریہ.